بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ایک پینڈو شوہر اور اس کی درد بھری داستان ہے۔ تمام بہنیں اسپیشلی آج کی ویڈیو ضرور دیکھیں، انہیں زندگی گزارنے کا ایک ایسا سبق ملے گا جو شاید آپ کو کوئی نہ سمجھا سکے گا۔ ماما، وہ پینڈو شوہر ہے، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، افشا اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹی وہ بہت اچھا لڑکا ہے، کیوں شادی نہیں کرنی؟ افشا نے کہا، ماما وہ پینڈو شوہر ہے، اسے نہ کپڑے پہننے کی تمیز ہے اور نہ ہی بات کرنے کی تمیز ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ماما نے کہا، بیٹی شادی تو کرنی پڑے گی، تم راضی ہو یا نہ؟ افشا نے کہا کہ نہیں ماما، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ افشا نے اپنے کزن سارم کو کال کی، سارم میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم شادی سے انکار کر دو۔ سارم نے کہا، میں اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ افشا نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی بھر نہیں رہ سکتی۔ سارم نے کہا، تم خود انکار کر دو، میں تو کچھ نہیں کہنے والا۔ افشا نے جب دیکھا کہ اس کی شادی سارم سے کر رہے ہیں، افشا نے گھر میں پڑی میڈیسن بہت زیادہ کھا لی، پھر اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے معدہ واش کیا، جان بچ گئی۔ افشا نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، مما مجھ پر رحم کرو، میں جاہل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ بھی گاؤں میں۔ ماں نے کہا، بیٹی سوچ لو، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لڑکا بہت اچھا ہے، کیا ہوا اگر وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں؟ وہ گاؤں میں تو رہتا ہے لیکن بہت اچھا لڑکا ہے۔ افشا کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شادی سارم سے کروا دی گئی۔ افشا نے بس سمجھ لیا کہ زندگی برباد ہو گئی، سارے خواب ختم ہو گئے، سب خوشیاں جلا دی گئی، سب کچھ ایک جاہل انسان کے حوالے ہو گیا۔ شادی کی پہلی رات تھی۔ افشا نے سارم کو کہا، سارم تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، شادی تو ہو گئی لیکن مجھ سے دور رہو۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے افشا، لیکن آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ افشا نے کہا، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ سارم نے ایک ڈبیا کھولی، اس میں چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ سارم نے کہا، افشا یہ انگوٹھی آپ کے لیے۔ افشا نے انگوٹھی اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی، رونے لگی۔ سارم نوافل ادا کرنے لگا، پھر افشا کے پاس لیٹ گیا۔ یوں زندگی کا سفر شروع ہوا۔ افشا کا دم گھٹنے لگا سارم کے ساتھ۔ سارم دیکھنے میں خوبصورت تو تھا، بس زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ڈیسنٹ بھی نہیں تھا۔ افشا ماڈرن سی لڑکی تھی۔ سارم صبح ہوتے ہی خود ناشتہ بناتا۔ افشا کو غصہ آتا کہ یہ بندہ مجھے امپریس کرنے کے چکروں میں ہے۔ افشا جب سارم کے ہاتھ کا کھانا کھاتی تو بہت حیران ہوتی، کتنے مزے کا سالن بنا ہوا ہے۔ افشا خاموش سی اپنی دنیا میں مگن گمسم رہتی، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ سارم گھر تھکا مارا آتا، کھانا بناتا، افشا کو کہتا کہ کھانا کھا لو۔ افشا اپنے آپ میں مگن رہتی تھی، نہ ہی وہ گھر کی کوئی صفائی وغیرہ کرتی تھی، نہ ہی سارم کے کپڑے دھوتی تھی، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سارم ایک مرد تھا، وہ عورت پر ہاتھ اٹھانا مرد کی شان کے خلاف سمجھتا تھا، پھر اس پر ہاتھ اٹھانا جو ہم سفر ہو۔ سارم نے ایک دن کہا، افشا تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ پاگل، دیکھو کتنا رنگ دھیما پڑ گیا ہے، تمہارے بال دیکھو کتنے روکھے ہو گئے ہیں۔ سارم افشا کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک سال کے عرصے میں سارم نے یوں پہلی بار افشا کو چھوا تھا۔ وہ افشا کے بالوں میں آئل لگانے لگا۔ افشا نے کہا، چھوڑ دو مجھے۔ سارم نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ افشا نے دھکا دیا، آئل سارم کے اوپر گر گیا۔ افشا جانے لگی۔ سارم نے اٹھ کر اسے بازو سے پکڑا، پاس بٹھا لیا اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، افشا میں یوں ایسے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ افشا نے کہا، میرا بازو چھوڑو۔ سارم مجھے درد ہو رہا ہے۔ سارم نے اسے اپنے پاس بٹھایا، افشا کے سر پر آئل لگایا، پھر چہرے پر اسکرب کرنے لگا۔ افشا خاموش بیٹھی رہی۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہا، چڑیل جاؤ، اب شاور لے کر آؤ اور وہ پنک والی ڈریس پہننا جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، پھر میں تمہارے لیے تمہاری فیورٹ بریانی بناتا ہوں۔ افشا حیران تھی، اتنی بے رخی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے۔ آج اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ افشا نے اپنی دوست کو کال کی، یار سارم نے ایسا کیا میرے ساتھ۔ اس کی دوست نے کہا، سارم اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرو۔ افشا نے کہا، وہ مجھے امپریس کر رہا ہے۔ اس کی دوست نے کہا، افشا ایسے انسان قسمت والوں کو ملتے ہیں اور ایسے ہم سفر بھی۔ اتنے میں سارم نے آواز لگائی، جہاں پناہ کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ افشا مسکرانے لگی۔ آج بریانی سے اسے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ افشا نے کھانا شروع کیا، اتنے مزے کی بریانی، اس کا دل چاہا کہ تعریف کرے۔
صارم کی، لیکن وہ خاموش رہی۔ کھانا کھایا اور کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ صارم نے برتن اٹھائے اور واش کرنے لگا۔ برتن واش کیے۔ صارم سارے دن کا تھکا ہوا تھا، بیڈ پر لیٹا اور سو گیا۔ صبح اٹھا، افشا کو اٹھایا اور کہا، افشا میری جان، ناشتہ تیار کر دیا ہے، کر لینا، آج میں تمہارے لیے گفٹ لے کر آؤں گا۔ رات کو جب صارم گھر آیا، ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا۔ افشا کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گارڈن میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، ہلکی سی روشنی تھی۔ صارم گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ گلاب کا پھول افشا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہیپی برتھ ڈے افشا۔ افشا نے کہا، تم کو کیسے یاد ہے کہ آج میرا برتھ ڈے ہے؟ صارم نے کہا، ہم سفر ہوں آپ کا افشا۔ پھر اس نے پیپرز نکالے ایک لفافے سے۔ افشا کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ افشا، تم جانتی ہو یہ پیپرز کس چیز کے ہیں؟ افشا کا دل دھڑکنے لگا۔ کیا ہے یہ صارم؟ صارم نے کہا، یہ ہم دونوں کی خوشی ہے افشا۔ صارم نے پیار بھرے لہجے میں کہا، یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں افشا۔ میں نے نیا گھر لے لیا ہے اور تمہارے نام کیا ہے۔ افشا کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ افشا نے دیکھا کہ نیا گھر، وہ بھی میرے نام سے۔ افشا کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صارم، اتنی محبت! آج پہلی بار صارم کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ صارم نے کہا، ایک چیز مانگوں؟ افشا نے کہا، مانگو۔ صارم نے کہا کہ افشا، ہمیشہ خوش رہنا۔ جانتی ہو تم پری ہو، معصوم سی، بہت پیاری ہو۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ تم جیسی مجھے ہم سفر ملی۔ مجھے کیا پتہ پھر ملنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اتنا کہہ کر صارم کمرے میں چلا گیا۔ افشا کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ صارم کو کیا سمجھتی رہی؟ کتنا اچھا انسان ہے، اس نے کتنا برا سلوک کیا۔ افشا کا دل چاہ رہا تھا کہ صارم سے اب تک کیے گئے رویے کی معافی مانگے۔ صارم کی بے پناہ محبت، 2 سال میں وہ صارم کو اگنور کرتی رہی۔ صارم پھر بھی مجھے چاہتا رہا۔ رات بھر افشا خواب دیکھتی رہی، کل صارم کے لیے خود ناشتہ بناؤں گی، صارم کو دنیا کی ہر خوشی دوں گی، صارم اب کبھی اداس نہیں ہونے دوں گی۔ رات بیت گئی، صبح اٹھی، ناشتہ تیار کیا۔ آج افشا بہت خوش تھی۔ صارم کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم گزر گیا، صارم نہ اٹھا۔ افشا کمرے میں گئی اور محبت سے آواز دینے لگی، صارم اٹھ جائیں، آج میں نے آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ صارم کروٹ لیے سو رہا تھا۔ افشا نے محبت سے صارم کو چھوا، دیکھا کہ صارم کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ افشا نے آگے بڑھ کر دیکھا، صارم کے بستر پر خون پڑا تھا، منہ پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ افشا چیخنے لگی، زور زور سے آوازیں دینے لگی کہ صارم اٹھ جاؤ، یہ کیا ہوا آپ کو؟ صارم اٹھو نا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے، صارم کو ہسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ اسے اپنا خیال رکھو، اپنا علاج کرواؤ، کسی کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ جینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ افشا نے روتے ہوئے کہا، کیا تھا صارم کو؟ ڈاکٹر نے ایک آہ بھری اور کہنے لگا، صارم کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب، میں کس کے لیے جیوں، کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اپنا کہہ سکے۔ میرے گھر میرا انتظار کرنے والا کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں ہے جو مجھے محبت سے پوچھے دن کیسا گزرا، کوئی نہیں ہے جو مجھ سے کہے کہ آپ تھک گئے ہوں گے، چلیے میں آپ کا سر دبا دوں۔ میں ساری رات کمرے میں اکیلا درد سے تڑپتا، لیکن کوئی نہیں ہے جو میرا درد سمجھے۔ افشا زمین پر گر گئی کہ صارم، یہ کیا کر دیا تم نے؟ صارم مجھے معاف کر دو۔ پھر وہ پاگل ہو گئی تھی۔ صارم نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر، صارم میں مر جاؤں گی تمہارے بنا۔ صارم کی لاش سامنے پڑی تھی، جو زندگی میں شاید افشا کی محبت کو ترستا رہا۔ افشا صارم کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن شاید اب کے محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ صارم ہمیشہ کے لیے آزاد کر گیا تھا افشا کو۔ صارم تو بس اتنا کہتا تھا کہ کسی کے جذبات سے مت کھیلو، کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ مر جائے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ کسی کی قدر کرنی ہے تو اس کی زندگی میں کرو، کیونکہ بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ دیں اور اس کو آگے شیئر کیجیے تاکہ بہنوں کے گھر برباد ہونے سے بچ جائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے۔